منظر یہ ہے کہ سرکار جب مدینے میں تشریف لائے تو یہ تو مکہ کے وہ حالات تھے کہ جہاں پر کفار اور مشرکین تھے، اور مدینے میں ایک اور طبقہ بڑھ گیا جو منافقین کا طبقہ تھا۔ یہ ظاہراً ایمان کا دعویٰ کرتے تھے اور اپنے کفر کو دل میں چھپا کے رکھتے تھے، نبی کی مجلس میں آ کے بیٹھتے تھے، رسول کے پیچھے نماز بھی پڑھتے تھے، اور جب دیکھتے تھے یہ کہ رسول اللہ جنگ پہ جا رہے ہیں اور اس جنگ میں حضور کو فتح ہونے والی ہے، تعداد اچھی ہے، دشمن کمزور ہے، تو یہ جنگ میں بھی جاتے، مال غنیمت بھی لیتے، اور جب یہ دیکھتے کہ رسول اللہ کے ماننے والوں کی تعداد قلت میں ہے، کم ہے، دشمن زیادہ ہے، تو یہ بہانے کر کے گھروں میں بیٹھ جاتے۔ یہ اس طرح کی فطرت تھی ان منافقین کی، مگر نبی کی مجلس میں حاضر ہوتے تھے، حضور کے پیچھے نماز بھی پڑھتے تھے۔ سرکار اپنی مجلس میں جب صحابہ سے خطاب کرتے ہیں اور صحابہ کو کچھ تعلیم فرماتے ہیں اور آپ واعظ و نصیحت فرماتے ہیں، تو کچھ جملے حضور کے ایسے سرزد یا زبان اقدس سے ظاہر ہوتے تھے جو صحابہ کے فہم سے بالا تر ہوتے تھے، یعنی صحابہ کرام اس کو سمجھ نہیں پاتے تھے۔ حضور کی فصاحت و بلاغت اتنی اعلیٰ تھی کہ وہ جملوں کے مفہوم کو نہیں سمجھ پاتے تھے، تو صحابہ کہتے تھے رائینا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہتے اللہ کے رسول، لیکن صحابہ کا ادب دیکھیے، وہ یوں نہیں کہتے تھے اے اللہ کے رسول سمجھ میں نہیں آیا، آپ نے پلے نہیں پڑا کچھ۔ ہمارے بولے تھے ارے کیا مولانا کیا بول رہے یار، کچھ پلے نہیں پڑا اپنے، نہیں، صحابہ کا ادب دیکھیں، رائینا یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی ہم پہ رعایت کیجئے، کچھ رحم کیجئے ہم پہ۔ یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے سرکار، رعایت کیجئے، ہماری حالت تو دیکھیے کہ وہ بات ہم سمجھنے لائق ہے یا بھی نہیں، کہاں آپ کا کلام بلاغت اور کہاں ہم جیسے کم آپ کے مقابلے میں سمجھ رکھنے والے، رعایت کیجئے ہماری۔ تو منافق کیا کرتے تھے، اس کلمے کو کھینچ کے پڑھتے تھے، اور جب وہ کھینچ کے پڑھتے تھے تو ان کی لغت میں، ان کی زبان میں اس کا مفہوم کچھ اور ہو جاتا تھا، اور وہ بے ادبی والا مفہوم بنتا تھا، وہ کہتے تھے رائینا یا رسول اللہ، کبھی کہتے رائینا یا محمد، اب مفہوم کیا ہوتا، اے ہمارے بھیڑوں کو چرانے والے، اے محمد ہماری بھیڑوں کو چرانے والے، معاذ اللہ استغفر اللہ۔ تو عموماً صحابہ ان کی زبان کو نہیں سمجھتے تھے۔ سعد بن عبادہ یا سعد بن معاذ ہے غالباً، یہ صحابی رسول ہے، یہ یہودیوں کی زبان خوب جانتے تھے۔ ایک مرتبہ اتفاق سے یہ تاخیر سے آئے تو منافق پیچھے بیٹھتے تھے، سامنے نہیں بیٹھتے تھے، پیچھے رسول اللہ کی تقریروں کی نقل اڑاتے، حضور کے وعظ کا مذاق اڑاتے، وہ لیٹ آئے تو پیچھے بیٹھ گئے، سرکار کی تقریر چل رہی ہے، آپ خطبہ ارشاد فرما رہے کہ ایسا ایک موقع آیا کہ صحابہ نے کہا رائینا یا رسول اللہ، اللہ کے رسول رعایت کیے تو انہوں نے بھی کھینچ کے کہا رائینا یا محمد، اے محمد ہمارے بھیڑوں کو چرانے والے، معاذ اللہ نعوذ باللہ من ذالک۔ حضرت سعد نے جیسی سنا تلوار نکال لی۔ یہ صحابہ کا ماحول ہوتا تھا، عشق ہوتا تھا، وہ بھی برداشت نہیں کرتے تھے۔ یہ یاد رکھیے یہ ہجڑوں کی بولی ہوتی ہے، کوئی کچھ بھی بولے اللہ صاحب دیکھیں گے، اپنے کو کیا کرنا ہے۔ یہ مسلمان کی بولی نہیں، ہجڑوں کی بولی ہے۔ مسلمان کی یہ بولی ہے کہ اگر کوئی میرے آقا کو کچھ بولے تو بیٹا ہے تو ابھی گراتا ہوں، باپ ہے تو ابھی پٹکتا ہوں۔ نبی کی شان میں بالکل نہیں چلتا، اپنے کو کیا کرنا اللہ صاحب دیکھیں گے۔ ارے جب نبی کے زمانے میں صحابہ نے یہ نہیں دیکھا کہ اللہ رسول دیکھیں گے، تو ابھی تو نہ صحابہ کا زمانہ ہے، نہ رسول اللہ بظاہر تشریف فرمائے ہمارے درمیان، حقیقتاً ہے، باطنی طور پر نہیں ہے سرکار، باطنی طور پر ہے، حقیقت کی طور پر نہیں ہے۔ تو جب اس زمانے میں یہ نہ ہوا، اور جبکہ وہ ایسے لوگ تھے، صحابہ کی جماعت ہو یا رسول اللہ، تو رسول تو بہت بڑی ذات ہے، صحابہ بھی ایسے تھے کہ اگر وہ دعا کر دیتے مولا تیرے حبیب کی گستاخی کی، عذاب بھیج تو فوراً عذاب آ جائے، مگر انہوں نے بھی دعاؤں کے سہارے نہیں لیے، پریکٹیکل کر کے دکھایا۔ تو سعد نے تلوار نکالی، کہا بدبختو، نبی کی توہین کرتے ہو، تمہاری گردنوں کو تن سے جدا کر دوں گا۔ تو انہوں نے قسمیں کھانے شروع کر دی جیسے کہ ان کی عادت ہوتی ہے۔ کہا رے ہم بھی تو وہی کہتے جو تم کہتے ہو، ہم نے کیا کیسا کہہ دیا؟ کہا مردودو میں خوب سمجھتا ہوں تمہاری زبان میں یہ لفظ گستاخی کے لیے بولا جاتا ہے۔ انہوں نے قسمیں کھائی تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، قرآن کی آیت نازل ہوئی، پارہ 1 سورہ بقرہ آیت 104، ارشاد ربانی ہوا، یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا رائینا وقولوا انظرنا واسمعوا۔ اللہ فرماتے ہیں اے ایمان والو، اب آج سے تم رائینا نہ کہا کرو، بلکہ یہ کہو انظرنا، یعنی اے اللہ کے رسول ہم پر نظر کرم فرمائیے۔ اس سے بہتر جملہ دیا، اور اس کے بعد فرمایا واسمعوا، پہلے سے ہی غور سے سنو،
पहले से ही समझ के साथ सुनो ताकि तुम्हें ये बोलने की नौबत ही ना आए कि अल्लाह के नबी दोबारा सुनाइए या आसान करके समझाइए। वलिल काफिरीन अज़ाबुन अलीम, और अल्लाह ने फरमाया कि महबूब जो गुस्ताखी के तौर पर राइना कहते हैं ये तो काफिर है और इन काफिरों के लिए सख्त अजाब है, अल्लाह ने इनके लिए सख्त अजाब तैयार कर रखा है। तो यहां कुरान ने बता दिया कि हबीब की तौहीन करने वाला काफिर होता है और उसके लिए अजाब होता है। तो अगर हम गुस्ताखे रसूल को काफिर कहते हैं तो ये हम अपनी तरफ से नहीं कहते जनाब, ये तो कुरान के फैसले है कि अदना सी गुस्ताखी करने वाला भी काफिर है।